بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان وقال تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے، اس کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ عبادات کی جتنی اقسام ہیں، چاہے وہ مالی عبادات ہوں یا بدنی عبادات ہوں، اس کے اندر انسان کے اعضاء جو ہیں وہ ان عبادات کو سر انجام دینے میں استعمال ہوتے ہیں۔ انہی اعضاء میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت انسان کو زبان کی نعمت دی ہے۔ زبان ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے اپنے دل کی بات دوسروں سے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دیگر مخلوقات سے امتیاز بخشا ہے اس میں سے ایک زبان بھی ہے کہ دیگر جاندار جو ہیں وہ اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتے، جبکہ انسان اپنے جذبات کا، اپنے خیالات کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے۔ اور زبان جو ہے یہ عبادات کے اندر اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ جو کثرت کے ساتھ مرد اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور جو عورتیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، یہ سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، بخشش اور بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سچ بولنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جن پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے انہیں نوازا ہے، تم سچ بات کہو۔ تو سچ بات کہنے کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سچے لوگوں کا ساتھ رہنے کا حکم دیا، ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ ان کی مصاحبت اختیار کرو۔ اسی طریقے سے زبان کے ذریعے ہم حق بات کہتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، کسی کی تعزیت کرتے ہیں، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ مشرکین کے ساتھ، اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر صحابی ہیں ان سے فرمایا کہ احجوا المشرکین وروح القدس معک، کہ مشرکین کی ہجو بیان کیجئے، ان پر ایسے اشعار کسیے کہ ان کے کلیجے جو ہیں وہ جل جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیے، حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو نصیحت کیجیے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ مجادلہ کرے تو تب بھی آپ کا اسلوب، آپ کی بات اچھی ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے سب سے بڑے نافرمان یعنی فرعون کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جلیل القدر نبی ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرمی سے بات کرو۔ تو خیر خواہی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، دین کی دعوت دینا، ان سب عبادات کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ جہاں یہ زبان اتنی بڑی عظیم الشان نعمت ہے، وہاں اس کی کچھ آفات بھی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر ان کا عام مشاہدہ ہے۔ ان میں سے ایک جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن جھوٹوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفیٰ بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ آپ کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص ایسا ہے یا فلاں عورت ایسی ہے اور آپ نے مان لی اور اس بات کو آگے چلا دیا، تو آپ سچے نہیں ہیں، آپ جھوٹ ہیں۔ اسی طریقے سے لغو بات کرنا جس کے اندر نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام جو ہے اس کی روٹین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیہ،
کہ اسلام کی کسی آدمی کے اسلام کی سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے، یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اہل ایمان کا، عباد الرحمن کا وصف بیان فرمایا، وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ جو کام ان کا نہ دنیاوی فائدہ دیتا ہے نہ آخرت کے فائدے کا، اس کام سے اہل ایمان جو ہیں وہ الگ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیبت ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا، اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، حالانکہ اسے تو تم ناپسند کرتے ہو؟ تو اس کی عزت اچھالنا، اس کی برائیاں کرنا، اس کے گوشت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرتا ہے اور بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے چغل خوری، دو انسانوں کو آپس میں لڑوانا، میاں بیوی کی لڑائی کروانا، یا آپس میں کسی کا اختلاف ہو جاتا ہے تو ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر جو وجہ بیان فرمائی ان دونوں کی عذاب کی، اس میں سے ایک شخص جو تھا وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرتا تھا۔ تو چغل خوری کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے اور یہ عذاب قبر کا سبب بنتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة نمام، جو شخص چغل خور ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کو لعن طعن کرنا، اس پر لعنت بھیجنا یا اس کو طعنہ دینا یا وعدہ خلافی کرنا، جھوٹا وعدہ کرنا، ان سب کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان، نہ تو مومن جو ہے وہ طعنہ دینے والا ہوتا ہے اور نہ جو ہے کسی پر لعن طعن کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے زبان سے جھگڑا کرنا اور جو ہے جھوٹا وعدہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تماری اخاک ولا تمازحی ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، کہ آپ نہ تو کسی سے زبان کے ساتھ جھگڑا کریں، جدال کریں، اور نہ کسی کے ساتھ ایسا مذاق کریں کہ جس سے اس کا دل دکھے، اور اسی طریقے سے جھوٹا وعدہ بھی مت کیجیے کہ جس کو آپ پورا نہ کر سکیں۔ انسان اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، اس طریقے سے زبان کو استعمال کرتا ہے کہ دوسروں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں، ان کا دل دکھتا ہے۔ خاص طور پر والدین کو جھڑک دینا، ان کے سامنے اف کہنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، نہ تو آپ اپنے والدین کو اف کہیں اور نہ انہیں جھڑکیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ واما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو بھی جھڑکنا نہیں ہے، اور اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، سوالی ہے، آپ اس کو دے نہیں سکتے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ واما السائل فلا تنہر، جو سوال کرنے والا ہے اس کو بھی جھڑکنا نہیں ہے۔ اور ہم زبان کے جرائم میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو گالی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے نکلنا ہے، یہ فسق ہے، فاسقوں کا کام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یعنی مسلمان کہلانے کے لائق وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان جو ہے محفوظ رہیں۔ زبان کے جرائم میں سے، گناہوں میں سے ایک یہ گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ گھٹیا باتیں کرے، فحش باتیں کرے، گندی باتیں کریں لوگوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفحش والتفحش لیس من الاسلام فی شیء وان احسن الناس اسلاما احسنهم خلقا، کہ جو فحش باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسلام جو بندہ مومن ہو ویسا کر نہیں سکتا۔ اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق جو رکھتا ہے وہی جو ہے سب سے اچھا انسان ہے۔ اور زبان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ ہم کسی کے منہ پر ایک بات کریں اور دوسرے کے منہ پر دوسری بات کریں، ہر ایک کے منہ پر اس کے مطابق بات کریں، اس کو ذو الوجہین کہا گیا، دو چہروں والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجدون شر الناس یوم القیامت عند اللہ ذو الوجہین، کہ روز قیامت جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بدبخت اور جو ایک شریر انسان ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے دو چہرے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، کہ ان کے لوگوں کے پاس آتا ہے تو ایک بات کرتا ہے ان کے مطابق، اور ان کے پاس سے دوسرے لوگوں کے پاس جب جاتا ہے، کسی اور کے سامنے جاتا ہے تو ان کے مطابق بات کرتا ہے، ان کے پہلے والوں کے خلاف کرتا ہے۔ تو ایسا شخص دوغلا ہے، دو چہروں والا ہے۔ اسی طریقے سے زبان کے جرائم میں سے ہے کہ ایسے شعر و شاعری کرنا کہ جو غیر شرعی اشعار پر مبنی ہو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے والی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن یمتلی جوف احدکم قیحا حتی یریہ خیر لہ من ان یمتلی شعرا، کہ آدمی کا جو ہے پیٹ کیسے بھر جائے یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسے اشعار کہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب۔
اور زبان کے جرائم میں سے ایک یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ اے اہل ایمان کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی انسان کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن کا وہ مذاق اڑا رہے ہوں وہ ان سے بہتر ہوں، اور کوئی عورت جو ہے دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جن عورتوں کا وہ مذاق اڑا رہی ہوں وہ ان سے بہتر ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اسی طریقے سے کسی کو عیب لگانا، اپنی زبان سے اس کے مختلف نام رکھنا، برے برے ناموں سے اس کو پکارنا، اس کو بھی منع کیا گیا۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اور یہاں آگے ایک بڑا اہم مضمون ہے جو زبان کے جرائم میں سے، وہ یہ ہے کہ کسی بے گناہ پر تہمت لگانا، کسی مرد کے اوپر یا عورت کے اوپر، خاص طور پر پاک دامن عورت کے اوپر اس کے کردار پر انگلی اٹھانا بغیر ثبوت کے، یہ ہمارے معاشرے میں بہت ایک بڑا جرم ہے۔ اس کے بارے میں ہم بڑے غافل ہیں، اور خاص طور پہ اس جرم کے اوپر جو ہے ہمیں اویئرنیس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ جو شخص اہل ایمان مردوں کو یا عورتوں کو بغیر ان کے جرم کے کسی بات میں ان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ بڑا اس نے بہتان کمایا اور بہت بڑا گناہ اس نے کمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، کہ جو لوگ پاک دامن اور بے خبر اور مومن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں ملعون رہیں گے، ان پر اللہ کی لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو کسی انسان کے اوپر جو ہے وہ تہمت لگانا، اس کے بارے میں کہنا کہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، اس کی تحقیق اگر اس نے نہیں کی تو یہ تہمت کے زمرے میں آتا ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں ان سے بچو، اور ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ قذف المحسنات المؤمنات الغافلات، کہ ایسی پاک دامن مومن عورتیں جو بے خبر ہیں ان کے اوپر تہمت لگانا ایک بڑا ایک کرائم ہے، ایک بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قذف المحسنۃ یہدم عمل 100 سنہ، کہ جو شخص کسی بے گناہ عورت کے اوپر تہمت لگاتا ہے تو اس کے 100 سال کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر اس نے 100 سال نیک اعمال کیے ہیں تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان کا غلط استعمال کرتے ہوئے بس اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جو اس کو جہنم کی پستیوں میں گرا دیتا ہے، کلمہ کفریہ بک دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمہ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یحوی بها فی جہنم، کہ انسان بس اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک ایسی بات کر دیتا ہے کہ جس کو وہ خیال ہی نہیں کرتا کہ یہ کوئی بڑی بات ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے زبان کے جرائم میں سے یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی نے راز کی بات کی ہے تو افشاء السر، راز کا کسی کے راز کی بات کو دوسروں سے شیئر کر دینا اس کی اجازت کے بغیر، یہ بھی جو ہے حرام کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدث الرجل الحدیث ثم التفت فہی امانۃ، اگر کسی شخص نے آپ سے کوئی پرسنل بات کی اور وہ چلا گیا ہے تو اب یہ بات آپ کے پاس امانت کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو آپ دوسروں سے شیئر مت کیجیے۔ زبان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں روز قیامت آپ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو شخص زبان سے کوئی بھی بات نکالتا ہے تو 2 لکھنے والے اس کے پاس موجود رہتے ہیں، وہ اس کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں۔ آپ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ملائکہ آپ کی ہر بات کو لکھتے ہیں، یکتبوا کل ما قال من خیر و شر، کہ جو اچھی بات کرتا ہے یا بری بات کرتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ شربت، ٹھیک ہے، میں نے پانی پی لیا، واکلت وذهبت وجئت ورأيت، کہ میں نے یہ کام کر لیا، میں نے کھا لیا، میں نے پی لیا، میں فلاں جگہ گیا تھا، تو اس کے یہ کلمات بھی ملائکہ جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تم پر مقرر ہیں، کرامن کاتبین ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ نور آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت انسانوں کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کرتے تھے، ان تمام اعمال کی گواہی یہ آزاد دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، ہر انسان نے جو اچھائی کی ہوگی یا برا کام کیا ہوگا روز قیامت اس کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، نام اعمال کے اندر وہ لکھا ہوگا، اور اس وقت انسان تمنا کرے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ اے کاش اس برائی کے درمیان اور میرے درمیان ایک دور کی مسافت حائل ہو جائے، میں اس برائی کے چہرہ نہیں دیکھ سکوں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچ بات کرتے رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت،
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے خیر کی بات، اچھی بات کہنی چاہیے یا وہ خاموش رہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ای المسلمین افضل، کہ تمام مسلمانوں میں سب سے افضل شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل وہ شخص ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وتصفو الحياة بنور